جو آپ سے پہلا سوال ہے یا میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے فل کا جو ریسرچ موضوع ہے وہ 21ویں وہ جو ہے اردو افسانے پر 9/11 کے اثرات، اور آپ کی پی ایچ ڈی کا جو موضوع ہے وہ اردو افسانے کے انتہا پسند کرداروں کا جائزہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ جو مجموعہ ہے 2011 میں دریافت کیا خوف کے قطرے، تو آپ کے موضوعات کا تعین آپ کے تحقیق کے بعد آپ کے موضوعات کا تعین ہوتا ہے یا اس سے پہلے اس کا تعین ہو چکا تھا؟ جی بہت شکریہ قدرت اللہ خٹک. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے آپ نے خوبصورتی سے میری شخصیت کو میرے فن کو آپ نے پیش کیا ہے، اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جو لفظ آپ نے ادا کیے ہیں وہ میری شخصیت سے بہت بڑے ہیں. پھر میں جو دوستی پشاور لٹریچر فیسٹیول کا انتظامیہ ہے ان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری کتاب کو منتخب کیا اور اس پر مکالمے کا اہتمام کیا. یہاں ایک چیز میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یہ دو مجموعے آپ کے سامنے ہیں اور ان دونوں کی تقریبی رونمائی میں نے نہیں کروائی، اور اس کی ایک خاص وجہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تقریبی رونمائی کوئی غیر ادبی سرگرمی ہے یا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. چونکہ میری تخلیقات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حق بھی میرے پاس ہونا چاہیے. تو تقریبی رونمائی نہ کروانے کے پیچھے جو اصل وجہ تھی، میری خواہش تھی کہ میری کتاب آ گئی ہے، میں نے افسانے لکھے ہیں، تو اب میں اس کی گواہی کا سبب نہ ہوں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے افسانے میرے ہونے کی گواہی دیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میری لا علمی میں کے باوجود میری کتاب کو یہاں پہ چنا گیا، اس کتاب کو یہاں پہ ایک موضوع بنایا گیا ہے، تو میں خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں کہ جس کتاب کا انتخاب کیا گیا اس کو تقریباً کچھ 10-12 سال کا دورانیہ یہ گزر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 سال تک اس نے اپنے آپ کو قائم رکھا ہے، اسی لیے وہ ان کی نظر میں تھا، اور ان کی نظر میں تھا تو اس وجہ سے ان کو میری یاد بھی آئی اور مجھے یہاں پہ لا کے بٹھایا بھی گیا ہے. اور یہی میری خواہش تھی کہ میرے افسانے میرے ہونے کی گواہی دے، میں ان کے ہونے کی گواہی نہ دوں. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی. تو آج ایک طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان دونوں کتابوں کی رونمائی ہے جو آپ کے سامنے ہے. میں نے کسی کو فرمائش کر کے مضامین لکھوانے کا وہ جو وتیرہ ہے مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں تھا کہ میں کسی سے کہوں کہ آپ میرے کتاب پہ مضمون لکھیں، میں ایک تقریب رکھوں، پھر میں ادھر بیٹھوں، میرے قصیدے پڑھے جائیں اور میری کتابوں کے میرے افسانوں کی تعریفیں بیان ہوں. تو مجھے ذاتی طور پہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس چیز کو کوئی منفی سرگرمی نہیں سمجھتا، لیکن ذاتی طور پہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے نہیں رکھنا، اس طرح کی تقریبات کا اہتمام نہیں کرنا، نہ اس طرح کے افسانوں کو لے کے جانا ہے. تو بہرحال مجھے خوشی ہے اس حوالے سے آپ سب کی موجودگی، اس میں سے میرے اسٹوڈنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ میرے لیے شاید انجان میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا ایک سنجیدہ قاری، ایک سنجیدہ سامع بھی میسر آ جائے تو وہ 1000 کے برابر ہوتے ہیں. اور ادھر کئی ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادب کے طالب علم بھی ہیں اور ادب کے سنجیدہ قاری بھی ہیں اور ادب کے سنجیدہ سامع بھی ہیں. تو مجھے خوشی ہے آپ لوگوں کی موجودگی میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے حوالے سے، اپنے فن کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں. جہاں تک قدرت اللہ خٹک کے سوال کا تعلق ہے کہ جب کسی موضوع کا میں انتخاب کرتا ہوں یا جو میرے مجموعے ہیں اس میں شامل جتنے موضوعات ہیں، تو کیا یہ میرے تحقیق کے زیر اثر یہ موضوعات آئے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خوف کے قدمے میں جتنے افسانے ہیں یہ میرے زیادہ تر اس میں میرے زمانے طالب علمی کے افسانے ہیں. اس وقت شاید BA میں یا MA میں نے یہ افسانے لکھ لیے تھے،
تو اس لیے اس کا تعلق تو اس سے قطعاً نہیں ہے کہ میں نے تحقیق کی اور تحقیق کے زیر اثر میں نے یہ افسانے لکھے ہیں. دوسرے مجموعے میں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, ادب کا موضوع ہمیشہ انسان ہوتا ہے, اس کا ماحول ہوتا ہے, اس کا معاشرہ ہوتا ہے. اور ادیب جس معاشرے میں سانس لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی حوالے ہیں وہ ادیب کو, اس کے فکر کو, اس کے فن کو بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ضرور کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق بنیادی وجہ نہیں ہے. میرے حالات, جس ماحول کا میں فرد ہوں, جس خطے کا میں باسی ہوں, جہاں بے شمار لوگ خوابوں اور خواہشوں کے ملبے میں سانس لیتے ہیں, میں نے ان لوگوں کو دیکھا, ان لوگوں کو محسوس کیا اور ان کو موضوع بنایا. تو اس وجہ سے تحقیق کا دوسرے مجموعے پہ کسی حد تک اثر ہو سکتا ہے, پہلے مجموعے میں نہیں ہے. بس ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے, چونکہ معاشرے سے جڑا رہتا ہوں, تو میں نے موضوعات تحقیق سے نہیں بلکہ اپنے معاشرے سے لیے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماحول کی بات کی اور اس ماحول کے افسانے پر اثرات کی بات کی. تو اگر ہم خوف کے کتبے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یا اسکالر جو اکثر ہمارے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں, اکثر طلباء نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. تو خوف کے کتبے کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کے کتبے میں ایک اندیکا خوف پایا جاتا ہے. اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ خوف جو ہے, کیا وہ افسانہ نگار کے اندر کا خوف ہے یا وہ سماج کے رہنے والوں کا خوف ہے جو اس خوف کے کتبے میں آیا ہے, یا اس خوف پر مختلف عناصر کا اثر ہے, یا کوئی جو 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں ان کا خوف ہے. یہ اگر آپ ذرا ہمیں بتا دیجیے. خوف کی بہت ساری نوعیتیں ہیں اور اس خوف کا سفر بڑا پیچیدہ سا ہے. عموماً خوف کا جو سفر ہے وہ خارج سے داخل کی طرف ہوتا ہے اور پھر داخل سے خارج کی طرف ظاہر ہوتا ہے. تو یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے, حالات اور واقعات کا خوف ہوتا ہے. اب اگر آپ میرے افسانے پڑھیں گے تو مجھ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ خوف کے کتبے کی. تو جس زمانے کی یہ تحریریں ہیں, اس زمانے میں میرے لیے انسان ایسے تھے جیسے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ زندوں کا وہ ناٹک کر رہے ہیں. ایک عجیب طرح کا خوف تھا. اگر آپ دیکھیں, آپ میں سے اکثر لوگ اگر ادھر رہے ہوں اس خطے میں یا پشاور شہر میں, تو خوف بڑا عجیب سا ایک طاری تھا کہ عبادت گاہوں میں جانے والے بھی خوف زدہ تھے, تفریح کی خاطر پارکوں میں جانے والے بھی خوف زدہ تھے, گاڑیوں میں سفر کرنے والے بھی خوف زدہ تھے, گھر میں رہنے والے بھی خوف زدہ تھے, تعلیمی اداروں میں جانے والے بھی خوف زدہ تھے. تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یہاں سماج میں ہر ایک شخص کے دھڑ پہ چہرہ نہیں ہے بلکہ خوف کا کوئی کتبہ لگا ہوا ہے. ہر ایک چہرے پہ کوئی نہ کوئی خوف نظر آتا تھا. فنا کا خوف, مٹنے کا خوف, زوال کا خوف. تو ایک کچھ انجانے سے خوف تھے اور کچھ شناسا خوف تھے. تو موضوع وہی لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں تھے, موضوع وہی لوگ بنے جو میرے ارد گرد تھے. تو یہ جو سفر ہے جو جس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خارج میں موجود ہوتا ہے اور داخل کی طرف جاتا ہے. پھر وہ کبھی اگر انتہا پہ پہنچ جائے تو وہ پھر انسان کے پاگل پن کی طرف اس کو لے جاتے ہیں, اور جب اس کا اظہار تحریری طور پہ ہوتا ہے تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ ادیب یا تخلیقار معاشرے کو کچھ نیا نہیں دیتا بلکہ وہ معاشرے سے, اپنے سوسائٹی سے جو کچھ لیتا ہے وہی کچھ اس کو واپس کر دیتا ہے. تو یہ خوف معاشرے سے لیا گیا تھا اور افسانوں کی صورت میں معاشرے کو واپس کر دیا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جب تک خوف رہے گا وہ انسان کا پیچھا کرتا رہے گا، اور چونکہ تخلیق کار جو ہے وہ ایک معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے کے حالات اور واقعات کا ان پر براہ راست اثر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ خوف جو ہے اگر اس کے معاشرے میں خوف موجود ہے تو اس کے افسانے میں وہ خوف موجود رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب وردک صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اس طرح ہمارے دوسرے دوست ہیں نجیب ہے، لاجور صاحب ہیں، آپ کو سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ جو افسانے کا ایک پورا ایک سفر ہے اس پر ہم نظر ڈالیں تو یہ پچھلی جو صدی ہے اس میں ہمیں افسانے کے اندر ایک بھرپور کہانی پن ملتا ہے، اور اس کہانی کو نبھانے کے لیے ہمارے پاس ہمیں ایسے کردار نظر آتے ہیں جس کی ظاہری تراش خراش جو ہے بڑی خوبی سے کی گئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کردار ہمیں منٹو کے ہو یا یلدرم کے ہو یا جو ہے پریم چند کے ہو یا دوسرے جو افسانہ نگار ہیں، وہ کردار ہمیں اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں غلام عباس کا اوور کوٹ جو ہے وہ زبان زد عام ہو چکا ہے، ضرب المثل بات چیزیں بن جاتی ہے۔ یہ جو 21ویں صدی کا افسانہ ہے اور خوف کے کتبے کا مطالعہ کرنے سے کہیں ایسا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے یہاں کرداروں کی وہ جو ظاہری تراش خراش ہے وہ نظر نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں ہمیں بھرپور کہانی پن بھی ملتا ہے، وہاں کردار ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جبکہ 21ویں صدی میں ہمیں ایسا کچھ خاص نظر نہیں آتا؟ ذرا اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں۔ جی، اب مجھے میرے تو کردار اس میں اگر آپ دیکھیں تو موجود ہے، اگر آپ بین کرتی میاں دیکھیں تو اس میں بھرپور یا کرم دین کا ایک چوکیدار کا کردار ہے، وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک کردار ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جب افسانہ بننے لگتا ہوں تو میرے پیش نظر نہ تو صرف کردار کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، نہ خاص کسی واقعے کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، بلکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ کسی واقعے کی شدت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کردار اہم ضرور ہے، لیکن واقعہ اور واقعے کے مختصر سے جزیات وہ والے جو واقعی میں شدت کو ظاہر کرے اور جو کردار کو متحرک رکھے۔ تو میری ذاتی طور پہ لکھنے کا انداز یہی ہے، حالانکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار واضح نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ کردار میرے بہت واضح ہے، بلکہ میرا جو تھیسس ہوا ہے نمن یونیورسٹی میں تو وہ ہے ہی میرے کرداروں پہ۔ تو اگر وہ کردار کمزور ہوتے یا اس میں واضح نہ ہوتے تو شاید ایم سطح کا مقالہ اس پہ نہ لکھا جاتا۔ میرے کہنے کا سوال کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 20ویں صدی میں جو کردار ہے اس کی ظاہری خد و خال پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، تو 21ویں صدی میں جو ہمیں کردار ملتے ہیں اس میں باطن کا سفر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو 20ویں صدی میں کرداروں کی ظاہری تراش خراش سے مراد یہی تھی کہ ظاہری طور پر زیادہ اٹھایا گیا ہے، یعنی ہمیں جو منٹو کے کردار ہے، اصل میں پوچھنا چاہتا تھا کہ 20ویں صدی میں صرف آپ کے افسانے میں 21ویں صدی کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے، یعنی اکثر کردار واحد متکلم میں یا جو ہے یعنی ایسے کردار کے بعض اکثر کرداروں کی ٹھہرے نہیں ہے، نام موجود نہیں ہے۔ میں اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں نا ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی تخلیقار کے جب آپ فکری اور فنی ارتقاء کو دیکھتے ہیں تو اس میں کئی موڑ ہوتے ہیں، تو کچھ افسانے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو میرے ابتدائی دور کے افسانے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کردار واضح نہیں ہے یا بے چہرہ ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی فن پارے کو یا کسی کردار کو مخصوص حالات کے پیش نظر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے غلام عباس کا ذکر کیا اوور کوٹ کا، تو اوور کوٹ میں بھی اس کردار کی باطنی کیفیات آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آپ جتنے بھی بڑے افسانہ نگاروں کو لے لیں، چاہے وہ پریم چند سے شروع کر لیں، تو باطن کا سفر کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ پھر مارشل لائی دور میں جب کردار کا یہ جو صنعتی ترقی کا دور آ گیا تھا،
تو اس میں کرداروں کا تشخص مسخ ہو گیا تھا اور ایک اندرونی سفر شروع ہو گیا تھا. تو شاید اس ابتدائی مطالعے کی زیر اثر کچھ ایسے افسانے یقیناً آ گئے ہوں، لیکن موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ جو افسانہ لکھا جا رہا ہے یا جو میں لکھتا ہوں اس میں کردار بھی بڑے واضح طور پہ موجود ہیں، اور یہ پورے خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کردار ہے. تو جو حالات اور واقعات انسانی نفسیات پر اثر کرتے ہیں وہ اثرات ہمیں کردار کے ذریعے نظر آتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب حالات اور واقعات کا جبر خاموشی اوڑھ لیتا ہے اور وہ خاموشی جب کسی تخلیقات کے ہاں کردار کی صورت میں آتے ہیں تو وہاں پہ وہ خاموشی چیخنے لگتی ہے. وہ خاموش کردار یہاں پہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی خاموشی بولتی ہے. تو یہ ایک احتجاج کی صورت ہوتی ہے اور وہ کیفیات ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ایک منظرنامہ بنا ہوا تھا، خاص طور پہ جو 21ویں صدی کی پہلی 2 دہائیاں ہیں، اس میں ایسا ہی ایک جبر تھا جس کے اندر یہ جو صورتحال بن گئی تھی انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، تو وہ جو خوف پیدا ہو گیا تھا اور انتہا پسندی آ گئی تھی کرداروں کے اندر، تو اس کو پیش کرنا ضروری. تو اسی لیے جدید افسانے میں جو معاصر افسانہ ہے اس میں اندرونی سفر کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ ہم خارج کو ان کرداروں کے داخل سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے 2 افسانے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. 2 منہ ہیں اور دوسرا ہے خوف کے کتبے، جو اس کتاب کا نام بھی ہے. اس کے اندر خوف کے کتبے کے نام سے ایک افسانہ ہے. ان دونوں افسانوں میں تشخص، شناخت کے بحران کے سوالات اٹھائے گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد آج بھی انسان ان مسائل سے دوچار ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس پہ سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے. مختلف جتنے بھی سیمینارز ہم اٹینڈ کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں. تشخص کا مسئلہ شروع سے رہا ہے افسانے میں، لیکن موجودہ دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ فرد اپنے تشخص یا کسی گروہ کے تشخص کی بات کرتا تھا. یہاں پہ ایک تہذیبی تشخص کے مسخ ہونے یا گم ہونے کا المیہ نظر آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہ جو گلوبلائزیشن کا شکار ہو گئے، اور گلوبلائزیشن کے نام پہ وہ جو غالب تہذیبیں تھی اس نے کس طرح کمزور تہذیبوں کو اپنے حصار میں لے لیا. زبانوں کی حد تک ہو، ثقافت کی حد تک ہو، تو وہ کمزور ہو گئی. تو اب لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ نہیں، ہماری تہذیبی تشخص کا ہونا ہمارے لیے، ہمارے ہونے کے ساتھ مشہور ہے اور ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو اس وقت ہم اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے جب آپ پرانے افسانوں میں گاؤں کا ایک لفظ استعمال کرتے تھے تو اس سے مراد ایک گاؤں ہی ہوتا تھا، لیکن آج کے افسانے میں جب گاؤں کا ذکر آتا ہے تو وہ بڑے ایک مخصوص تہذیبی علامت بن کے سامنے آ جاتا ہے. اور اس کی پیچھے وجہ یہی گلوبلائزیشن کی ایک شدت ہے جس نے انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اس کا تشخص اس کے لیے کتنا اہم ہے. یہ موجودہ افسانے میں خاص طور پہ بہت اہم ہے، چاہے وہ شخصی تشخص ہو یا ثقافتی اور تہذیبی تشخص ہو. آپ نے جس افسانے کا ذکر کیا ہے خوف کے کتبے کا، تو دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی نے ہم سے ہماری ذات کو، ہماری محفلوں کو، ہمارے اسلاف روایات اقدار کو کس طرح چھینا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جدید ٹیکنالوجی کے خلاف، لیکن جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہمیں کیا نقصان پہنچاتا ہے یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے. ڈاکٹر مبارک علی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے لیے زہر قاتل ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا نقصان اس جدید ٹیکنالوجی سے ہم نے خود کو پہنچایا ہے، شاید ہی کسی ترقی یافتہ ملک میں جہاں پہ اس کی تربیت کے ادارے موجود ہوں یا اس کے وسائل موجود ہوں، تو وہ لوگ اس طرح اپنے تشخص کو مسخ نہیں کر رہے جس طرح ہم نے مسخ کیا ہوا ہے. مختصر اگر وقت ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خوف کے کتبے میں جو
ساروگیشن ہے، اس کو میں نے موضوع بنایا ہوا ہے۔ ایک واقعہ میری نظر سے کہیں پہ گزرا تھا جس میں ایک کپل تھا اور ان کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے میڈیکلی کسی اور کپل سے درخواست کی کہ وہ ایگز اور سپرمز ان کو ڈونیٹ کریں، اور وہ کسی اور عورت کو، چونکہ وہ ان کے لیے بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آسٹریلیا میں واقع ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک خاتون کو ڈھونڈا جو ساروگیٹڈ مدر تھی، تو وہ اس کے لیے ایگری ہوئی کہ آپ مجھے اتنے پیمنٹ کر دیں، میں آپ کو بچہ ڈیلیور کر کے دے دوں۔ اب جب یہ سارا پروسیس ہوتا ہے تو بچے کی ڈیلیوری سے پہلے ہی جس کپل نے ایگز اینڈ سپرم ڈونیٹ کیے تھے ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اب اس میں علیحدگی ہو گئی، اور جو یہ اپنا بچہ لینا چاہتے تھے تو ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اب جب بچہ ڈیلیور ہوا، وہ عورت مرد کے پاس لے کے آئی کہ یہ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، یہ بچی لے لے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری بیوی کی خواہش تھی، تو میری تو خواہش نہیں تھی بچے کی، تو یہ اس کے پاس لے چلے۔ تو وہ اس عورت کے پاس لے گئی، تو عورت نے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ شوہر تھا، اب میں اکیلی ہوں، تو میں اگر اس کو لوں گی تو پھر میں اس کو پالوں گی کیسے؟ تو یہ تو اصل میں اس کے ماں باپ تو اور کپل ہیں، وہ جن سے ہم نے جنہوں نے ڈونیٹ کیا تھا، تو آپ وہاں پہ ان کو دینا۔ وہ عورت ان کے پاس لے کے گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری تو فیملی مکمل ہے، ہمیں مزید بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ چونکہ مانگ رہے تھے تو ہم نے ان کو ڈونیٹ کر دی، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آخر میں اس بچی کو ایک جو کفالت کا ادارہ تھا وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو ایک وقت میں 5 ماں باپ کے ہوتے ہوئے اس بچی کا کوئی وارث، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو گود میں لے سکے، اس کو پال پوس سکے۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے کہ ہم سے کیا کیا کچھ چھینا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مطلب جدید ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال اور چیزیں، لیکن اس سے اپنے تشخص کو نقصان پہنچانا اور عمل ہے، اور ہمارے ہاں یہ رویہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ ہم اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بس ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور یہاں سوالات بھی آئیں گے، تو میں چاہتا ہوں ذرا مختصر جو چند سوالات ہیں میرے پاس کے جوابات مل جائیں۔ خوف کے قطبے کا جو تخلیق کار ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، زندگی سے نہیں ڈرتا، بلندیوں سے نہیں ڈرتا، رشتوں سے نہیں ڈرتا، اور اس طرح حق بات کرنے سے نہیں ڈرتا، تو پھر اس کے پاس افسانہ لکھنے کا کیا جواز رہتا ہے؟ افسانہ لکھنے کا پتہ نہیں جواز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے تو ایک مخصوص پس منظر اس کا موجود ہے کہ اگر موت سے خوف نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اگر رشتوں کا خوف نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اگر خوف پھر بھی ڈر آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ دراصل ایک چیز ہے، جب سارا ہجوم خوف میں مبتلا ہو جائے تو اس ہجوم میں کسی ایک فرد کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تخلیق کار ہی ہوتا ہے جو اس قسم کے خوف کو موضوع بنا کے سامنے لاتا ہے، اس کا کوئی فکری سطح پہ کوئی حل بتاتا ہے۔ حل سے مراد یہ قطعا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نصیحتوں پہ اتر آئے، لیکن اس پہ بات کرنا وہ سیکھ جاتا ہے، وہ اس پہ بات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خوف کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن پھر اگین میں کہوں گا کہ ہجوم میں کسی ایک فرد کو قدم اٹھانا ہوتا ہے اور اس دائرے کو توڑنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تخلیقات ہی کرتا ہے یہ کام۔ اچھا، یہ ذرا میں خوف کی بات ہوتی ہے تو ذہن علامت کی طرف آ جاتا ہے۔ حامد سراج صاحب خوف کے قطبے پر لکھتے ہوئے کہتے ہیں، زبیر شاہ علامت کی پگڈنڈی پر سچ کی کھوج میں نکلا ہوا افسانہ نگار ہے، یہ حامد سراج صاحب کہتے ہیں۔ اب مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ یہ جو علامت ہے افسانے کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دوسرا، کیا علامتوں کے استعمال سے افسانے میں ابلاغ کمزور ہو جاتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اور کیا علامتوں کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پر اظہار پر پابندی ہو، یا یہ ایک تخلیقی حربہ ہے؟
اس کا اگر آپ نے یہ مختصر سا جواب. علامت جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، تخلیقی ادب کی بات کرتے ہیں، تو ویسے بھی ہم علامت کے سحر سے، علامت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. انسان نے تو اپنا جو زندگی کا آغاز ہے ادھر سے ہی علامتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا. انسان تو بولنا سیکھتا ہے تو بھی علامتوں کے سہارے وہ بولنا سیکھ جاتا ہے. تو علامت کا ہماری زندگی میں عمل دخل بہت گہرا ہوتا ہے. جہاں تک ادب میں علامت کی بات ہے تو علامت سے مجھے نہیں لگتا کہ ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر علامت کو تخلیقی سطح پر برتا جائے. دراصل 3 صورتیں علامتوں کی سامنے آتی ہیں. ایک شخصی علامت ہے، جب انسان خود سے کوئی علامت وضع کر لے تو اس طرح کی علامتوں کو سمجھنے میں قاری کو تھوڑی سی دشواری ضرور ہوتی ہے. پھر کچھ مقامی علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ آفاقی علامتیں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقامی اور آفاقی علامتوں کو سمجھنے میں قاری کو بہت سہولت ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. یہاں جو میں لفظ قاری استعمال کرتا ہوں، یاد رکھیں کہ میری مراد ہمیشہ ادب کے سنجیدہ قاری. علامتی افسانے پہ جب اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تو کسی حد تک اس میں سکم ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس افسانے کا پڑھنے والا کتنا سنجیدہ قاری ہے، وہ کتنی گہرائی کے ساتھ اس کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سہولتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے بچپن میں ہمیں ایک بادشاہ تھا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے والی کہانی سنا کے ہم خوش خوش سو جاتے تھے کہانی سن کے، تو ہمیں آج بھی یہی چیزیں درکار ہیں. جبکہ تخلیقی ادب پارا اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. علامت ہونی چاہیے، علامت کو کا ابلاغ ہونا چاہیے، اس کو تخلیقی سطح پہ برتنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری قاری کی ہوتی ہے کہ قاری اپنے آپ کو اس فن پارے کے ساتھ ذہنی طور پہ جوڑے. پھر میرے خیال میں وہاں پہ جب قاری اور تخلیقار کے درمیان جو ایک ذریعہ ہے، مضبوط زنجیر کا یہ افسانہ یا کوئی بھی تخلیق، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیفیت تک، اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے قاری جس کیفیت اور جس مرحلے میں تخلیق کیا گیا ہوتا ہے فن پارا، تو وہاں پہ علامت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر سرسری طور پہ پڑھنا ہے تو پھر تو شک و بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ آپ جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور جس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ذرا اس کی طرف ایک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ افسانے کا سفر جو ہی شروع ہوتا ہے کوئی چند سال بعد 1914 میں خیبر پختونخوا میں بھی، یا صبح سرحد اس وقت صبح سرحد میں بھی یہ افسانے کا سفر شروع ہوتا ہے. اور یہ آتے آتے آج ہم ظاہر ہے کہ ہم پورے اس منظر نامے پر بات نہیں کر سکتے، لیکن خیبر پختونخوا کا جو معاصر افسانہ ہے میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. اس منظر نامے میں بہت سے لوگ موجود ہیں، جیسے یوسف عزیز زاہد کا اسی معاصر افسانے میں روشندان میں اندھیرا ان کا مجموعہ منظر عام پر آیا. اس طرح ماجد شاہ کا افسانہ کے 2 افسانوی مجموعے جو میرے مطالعے میں رہے ہیں، قاف اور رے، وہ منظر عام پر آئے. منیر احمد فردوس کا کینوس پرچین ہے، اور حمزہ حسن شیخ کے 2 افسانوی مجموعے کاغذ اور قیدی. اس طرح اویس قرنی کے افسانوں کا مجموعہ اگلی بار، اور اظہار اللہ اظہار صاحب کا افسانوں کا مجموعہ آخری افسانہ، اور کلیم خارجی کا گھٹیا آدمی، حبیب مہانہ کا ادھوری نیند، اور اسی طرح جو ہے عادل شیخ قریشی صاحب کے افسانوں کا مجموعہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں کا جو معاصر افسانہ ہے، آج جو خیبر پختونخوا میں افسانہ لکھا جا رہا ہے، کیا یہ جو عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر جو رجحانات ہے، کیا یہ افسانہ ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی فن پارہ ہو، کسی بھی خطے کا ہو، تو ایک تو یہاں چونکہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں بتا دوں کہ کوئی بھی فن پارہ جس وقت تخلیق ہوتا ہے وہ اس وقت
اپنے اعلیٰ معیار پہ کھڑا نہیں ہوتا. وقت اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فن پارہ ایک شاہکار ہے یا وقت کی گرد میں دبنے والا کوئی فن پارہ ہے. تو آج جو افسانے لکھے جا رہے ہیں یہ آپ نے ایک طویل فہرست افسانہ نگاروں کے اور ان کے مجموعوں کی سنائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت خوش آئند ہے. اور جو لوگ یہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آج افسانہ نہیں لکھا جا رہا یا جو افسانہ کمزور لکھا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی نفی ہے، اس دعوے کی نفی ہے کہ افسانہ بھرپور لکھا جا رہا ہے. اس میں اچھے نام بھی ہیں اور شاید کچھ کمزور نام بھی ہوں، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے. اب جو ادیب جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں رونما ہونے والے حالات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہاں کے افسانے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس میں ہمیں مقامی مسائل بھی نظر آتے ہیں بلکہ عالمی انتشار جو ایک عالمی منظرنامے میں پھیلا ہوا ہے اس کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. تو ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ علاقائی تہذیبوں کو، تہذیبی ثقافتوں کو اور کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو اثرات یہاں پہ مرتب ہو رہے ہیں اس کا بھی بڑا خوبصورتی سے اظہار کیا جاتا ہے. تو بھلے ہی بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ کردار ہمارے مقامی ہیں، لیکن اس افسانے کا کینوس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ہم عالمی منظرنامے کی سطح پر دیکھیں تو اس میں ہمیں معنی کی بہت ساری تہیں نظر آتی ہیں. ٹھیک، اس میں ہمیں عالمی منظرنامہ، اس میں ہمیں امریکہ بھی نظر آتا ہے. ایک چھوٹے دیکھیں ایک افسانہ ہے حامد شاہد کا، یہ کیپی کا تو نہیں ہے لیکن ایک مثال کے طور پر میرے ذہن میں آ گیا کہ سورگ میں سور، کبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اس خطے کی پوری تاریخ کا پتہ نہ ہو، افغانستان کی پوری تاریخ کا پتہ نہ ہو، تو آپ اس افسانے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بھلے ہی اس کو مقامی سطح پہ رکھ لیں، لیکن آپ جب عالمی سیاسی چالوں کو دیکھیں گے اور اس سیاسی جو داؤ پیچ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ افسانہ اپنے پورے کینوس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لے کے آئے گا. تو یہ جو ایک کہا جاتا تھا نا کہ افسانہ مختصر ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک زاویہ پیش ہوتا ہے، اس میں زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے، تو وہ میرے خیال میں کہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. نیا افسانہ اپنے مزاج کے حوالے سے، اپنے رویے کے حوالے سے، ٹیکنیک کے حوالے سے بہت بدل چکا ہے. تو آج خیبر پختونخوا کا افسانہ بھی آپ کو مختلف رنگوں میں نظر آئے گا. اس میں آپ کو معاصر صورتحال چاہے کسی بھی طرح ہو تو وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا.